ہے آج کی میری گفتگو کے دو عنوان ہیں، ایک ہے الیوم الاخرہ، آخرت کا دن، اور دوسرا ہے البعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ دو چیزیں میں قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں جو چیزیں ذکر کی ہیں، اور میری گفتگو انشاءاللہ العزیز اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ ایک چیز آپ دھیان رکھیں، بندے کے جسم کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روح کا، اور روح کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک روح کا تعلق جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک تعلق روح کا اس جنین جو ہوتا ہے، جو بچہ، اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک روح کا تعلق آدمی دنیا کے اندر ہے تو اس کے ساتھ جو روح کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ روح کا۔ ایک بندہ جب مر کے قبر میں چلا جاتا ہے اور جب دفنا کے لوگ واپس آتے ہیں تو اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ ایک تعلق روح اور جسم کا وہ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے تین مرحلے، ماں کے پیٹ کا، دنیا کا اور قبر کا۔ اور چوتھا مرحلہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو واپس اٹھائے گا تو پھر اس کے اندر روح آئے گی، اور چوتھا تعلق ہوتا ہے روح کا جسم کے ساتھ۔ اور یہ چاروں طریقے ہیں، یہ چاروں مختلف ہیں، الگ الگ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو روح کا تعلق ہوتا ہے اس کی خصوصیت الگ ہے۔ آپ دنیا میں جی رہے ہیں، ابھی آپ کے جسم کے ساتھ جو روح کا تعلق ہے وہ الگ ہے۔ عالم برزخ میں جب جائیں گے تب آپ کے جسم میں جو روح لوٹائی جائے گی، اور اگر نیکوکار ہیں تو ان کے لیے نیکیاں، اور اگر گناہگار ہیں تو ان کے لیے عذاب۔ تو وہ مرحلہ الگ ہے۔ پھر جب کل قیامت کے دن اٹھا کے حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا تو وہ روح کا سلسلہ الگ ہوگا۔ اب یہ جو روح ہوتی ہے، اب بندے کے جسم سے جب منقطع ہوتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے، تو جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں موت۔ اس کو موت بولا جاتا ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں بچہ جب نطفہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے اور اس پہ تین مرحلے گزر جاتے ہیں، نطفے کا، پھر خون کا اور پھر گوشت کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کے اندر روح پھونک دی جائے۔ تو وہ روح اس وقت پھونکی جاتی ہے۔ اب جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ روح نکال لی جاتی ہے۔ تو اب یہ جسم اور روح کا تعلق جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اللہ قرآن میں موت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے محبوب تم ارشاد فرما دو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا فرشتہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے جو تمہاری جان کے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے اللہ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے۔ جب موت کا وقت ہو جاتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ بندے کی روح کو نکال لیتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کے لوگ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ ہتھیلی کے اوپر کوئی چیز رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک وقت میں کتنوں کی روح نکالنی ہے، اللہ نے وہ ان کو طاقت دی ہے، وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں۔ جس بندے کی جس ٹائم کے اوپر روح قبض کرنی ہوتی ہے تو وہ روح اس کی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11۔ اچھا ایک دوسری آیت اور ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہ سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کی موت آتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس کے اندر کمی نہیں کرتے، یعنی نہ وہ وقت کی مہلت زیادہ دیتے ہیں نہ وہ اس میں کم کرتے ہیں، جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے۔ اور بات میں اس طرف لمبی نہیں لے جانا چاہتا، وہ جو روح والی حدیث ہے کہ جس کے اندر بندے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اسی وقت اللہ اس فرشتے کو حکم بھی دیتا ہے یؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ شقی او سعید، اسی وقت حکم دے دیا جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی موت بھی لکھ دو، اس کے عمل لکھ دو جو اچھے ہوں گے جو برے ہوں گے۔
چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو یعنی موت کا وقت اسی وقت ماں کے پیٹ میں ہی ہے, ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, اسی وقت اس کا مقرر ہو چکا ہے. اب اللہ کا جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہے کہ نہ ایک سیکنڈ زیادہ کرتا ہے نہ ایک سیکنڈ کم کرتا ہے. جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اسی ٹائم پہ آتا ہے, روح نکال لیتا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی سبب بن جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, بخار تھا, ہارٹ اٹیک آ گیا. اصل میں موت ماں کے پیٹ میں ہی اس کی لکھ دی گئی. زندگی جتنی تھی وہ اتنی جی چکا.